میں انڈیا والوں کو مبارکباد دے دیتا ہوں. مبارک ہو. وہ سیکیورٹی معاہدے کے تحت جو 3 مزید رافیل طیارے انڈیا کی دھرتی پر اس وقت تک اتر چکے ہوں گے یقیناً, تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اب مستقبل میں صورتحال مزید خراب ہو جیسا کہ پڑوسی ملک میں ہوئی, ہم اس سے ہینڈل نہیں کر سکتے. اس نا خوشگوار اور غیر متوقع صورتحال سے بچنے کے لیے اب ایکسٹریم سٹیپس لیے جا رہے ہیں, جو کہ 1 ہفتے کا لاک ڈاؤن ہے, جس میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس دوران اکنامک ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, سوشل انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو جو کرونا کیسز بڑھنے کی رفتار ہے وہ بے قابو ہو سکتی ہے. دوسری جانب مزدور طبقے کے, اس کے ساتھ جو چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کے, اور اس کے ساتھ فیکٹری مالکان کے, ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر کے تحفظات بھی اپنی جگہ پر بجا ہیں کہ اس دوران جس طرح سخت لاک ڈاؤن ہو رہا ہے اور طویل چھٹیاں دی جا رہی ہیں, پورا معاشی پہیہ بری طرح سے متاثر ہوگا. اب معاملہ یہ ہے کہ حکومت نے دیکھنا ہے کہ وہ شعبے جو اس سے بری طرح سے متاثر ہونے جا رہے ہیں آئندہ آنے والے 8-10 روز کے دوران, ان کو کمپنسیٹ کیسے کرنا ہے. لیکن ایک بالکل بات واضح ہے کہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال بھی ان دنوں کے اندر جب عید کا موقع آیا تو کس طریقے کے ساتھ راولپنڈی, لاہور اور بڑے شہروں کے اندر جو مارکیٹیں تھیں وہ کھچا کھچ بھر گئی تھیں. اور اس وقت جو کرونا کی جو ویو جاری ہے وہ بہت خطرناک ہے. حکومت نہیں چاہتی کہ دوبارہ مارکیٹوں میں اس طرح سے رش لگے. آپ کو گزشتہ تجربے کی بنیاد پہ اس سال جو مجموعی لاک ڈاؤن ہے وہ وقت کی ضرورت بھی لگتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنسیشن ہونی چاہیے کچھ طبقے کے لیے حکومت کی جانب سے. بھٹی صاحب میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں. کاکڑ صاحب, اس وقت جو مجموعی طور پر لاک ڈاؤن کی باتیں چل رہی ہیں, آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں بطور تاجر طبقے سے وابستگی کے حوالے سے, اور بطور ایک عام شہری کے جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور انسانی جانوں کو خطرہ ہے, حکومت کو کس حد تک تعاون کی یقین دہانی کروائیں گے اور اپنے تحفظات کیا بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آپ کا شکریہ اور آپ کا پورا ٹیم کا شکریہ. سر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں بلوچستان میں جب اس لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم لوگوں نے بہت میٹنگیں کی ہوئی ہے. ہمارا حکومت کا یہ موقف تھا کہ لاک ڈاؤن 2 دن ہم لگائیں گے, تو 2 دن ہم لوگوں نے مکمل لاک ڈاؤن ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہاں بلوچستان میں جمعرات اور جمعے کا لاک ڈاؤن ہے, دوسرے صوبوں میں جو ہے ہفتے اور اتوار کا ہے. تو ہم لوگوں نے لاک ڈاؤن پر مکمل عمل کیا ہوا ہے, اور SOPs پر بھی شہر کے لوگوں کو, تاجروں کو ہم لوگوں نے پابند کیا کہ وہ SOPs پر عمل کرے. لیکن ابھی جب عید قریب آ گئے تو بازار میں اتنا رش بن گیا, بازار میں بہت سخت رش ہے. تو ہم لوگوں نے حکومت سے یہ ریکویسٹ کیا کہ 7-8 دن جو ہے یہ 24 گھنٹے کا ٹائم دی جائے. جیسے عربستان نے اعلان کیا ہے 3 دن پہلے, پورا ملک میں عربستان نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا کہ لوگوں کا رش کم ہوتا ہے. لوگوں کا رش اس وقت کم ہوتا ہے کہ آپ ٹائم زیادہ دے وے لوگوں کو, دکانداروں کو, مطلب ٹائم زیادہ دے وے کہ وقت زیادہ دے وے کہ مطلب 24 گھنٹے کا ٹائم اگر دے وے تو رش کم ہوتا ہے. اگر آپ لوگ ٹائم کم دے وے, 6 بجے کا ٹائم ان لوگوں نے دیا ہے, 6 بجے کے بعد سارا بازار بند ہوتا ہے, تو 6 بجے تک جو ہے سری سے 6 بجے تک اتنا رش ہوتا ہے بازار میں, دکانیں, مارکیٹیں سارا لوگوں سے بھر جاتی ہے. تو ہمارا یہ ریکویسٹ تھا حکومت سے, ہم لوگ بار بار یہ لیکن کاکڑ صاحب یہ تو گزشتہ سال بھی یہی درخواست حکومت سے کی گئی تھی کہ محدود کرنے کی بجائے آپ ٹائمنگ جو ہے وہ 24 گھنٹے کر دیں تو کاروبار صحیح طریقے سے چل سکتا ہے. لیکن حکومت کا تجربہ اور حکومت کا مشاہدہ اس وقت یہ تھا کہ یہ 24 گھنٹے نہیں, صحیح سود مند یہی ہے کہ آپ محدود کر کے چلائیں. بھٹی صاحب, اس وقت جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاجروں کے حوالے سے حکومت کیا ریلیف دے سکتی ہے, پلان کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا, تاجروں کا یہ جو مطالبہ ہے جو گزشتہ سال بھی تھا, اس سال بھی ہے, جیسا کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں, اور اب اسے سعودی عرب کو مثال بنا کے بھی کوٹ کیا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے کاروبار کھلا رکھنے کی اجازت دی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں تاجروں کا یہ مطالبہ کس حد تک ویلڈ ہے؟ یاسر دیکھیے, ہر ملک کی مختلف صورتحال ہے. وہاں پر پہلے کیا اقدامات کیے گئے اور وہاں پر جو کووڈ کے کیسز بڑھنے کی تعداد ہے, ریشو ہے, وہ کتنی ہے, انٹینسٹی کس حد تک ہے, اور ان کے پاس مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے انتظامات کیا ہیں. تو ہر ملک کی اپنی پلاننگ ہے. پاکستان کے پاس اس وقت جو کرونا کیسز کی جو جس رفتار سے کیسز بڑھے ہیں, اور جو ملک بھر کے اندر جو ہمارے پاس جو فیسلٹی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت کرٹیکل سچویشن ہے, ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے. تو لہٰذا یہ جو ایک شارٹ ٹرم کے لیے ایک لاک ڈاؤن ہے,
یہ تو ناگزیر ہو چکا تھا گورنمنٹ کے لیے، کوئی اور آپشن نہیں ہے، تاکہ ہم کسی ایسی صورتحال میں نہ پھنس جائیں جہاں پر ایک ایمرجنسی کی صورتحال بن جائے۔ جہاں تک دوسرا معاملہ ہے کہ تاجروں کو کمپنسیٹ کیسے کرنا ہے، تو حکومت کے پاس بہت